اچھا حسن، یہ لوگ سزائیں ہو گئی، گرفتاریاں کوئی اس طرح اس انداز سے نہیں ہو رہی ان لوگوں کی، اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ عدالت سے جو ہی اس طرح کی جو ہے ججمنٹ آ جاتی ہے تو ان لوگوں نے خود پیش کرنا ہوتا ہے اپنے آپ کو قانون کے سامنے، یا پھر پولیس نے ان کے پیچھے بھاگنا ہوتا ہے؟ ججمنٹ جب ہوتی ہے تو ملزمان کو وہاں پر پیش ہونا چاہیے، ان کو نوٹس ہوتا ہے، وہ نہیں گئے۔ میں تو یہ بتاؤں گا کہ احمد چٹھا تو فرار ہے۔ احمد چٹھا کیوں بھاگا ہوا ہے پاکستان سے باہر؟ کیوں آئے گا پاکستان نواز شریف کی طرح؟ جیسے نواز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ وہ ادھر ہی ہے، نہیں جی باہر گئے میں ہیں، وہ فرار ہیں یہاں سے۔ نہیں باہر کیا تھا، آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی طرف آئیں گے، جس طریقے سے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ خود بیٹھ کر آ کر انہوں نے اپنی گرفتاری دی تھی، اسی طرح جائیں گے، اسی طرح آئیں گے۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ عمر ایوب صاحب جناب آج گلے میں ہار پہن کر عدالت سے سزا کے بعد جو ہے وہ وہاں پر کھڑے ہوئے خطاب کر رہی ہیں۔ اپنے حلقے میں کے پی میں جی، وہ کے پی میں کھڑے ہیں۔ سب نے جو ہے اپنی جان کو بچانے کے لیے خیبر پختونخوا کی جو ہے نا وہ آڑ لی ہوئی ہے۔ کیا خیبر پختونخوا میں پاکستان کی عدالتوں کے فیصلے جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتے؟ کیا اے ٹی سی جو فیصلہ آباد ہے یا لاہور ہے اس کے فیصلے کیا احترام کیا خیبر پختونخوا کی حکومت کو نہیں کرنا چاہیے؟ تو نہ کریں جی، 4 دن کے مہمان ہیں جو چیف منسٹر بھی ہیں، تو حکومت تو ویسے ہی جا رہی ہے ان کے ہاتھ سے، تو پھر کیا کر لیں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اگر دینے والے ہوتے گرفتاریاں قانون کے مطابق تو ابھی تک دے چکے ہوتے نا، ابھی تو 24 گھنٹے سے اوپر ٹائم گزر چکا ہے، کیوں نہیں گرفتاریاں دے رہے؟ آخری بات جو میں کرنا چاہوں گا، فیصل چودھری صاحب نے فرمایا جناب یہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیس ہے۔ آئی اسٹرانگلی ڈس ایگری۔ یہ ریاست پاکستان کے اوپر ایک منظم حملہ تھا، تمام ملٹری انسٹالیشنز کو انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا، ایک ایک کر کے انہوں نے کوئی ملک کے طول و عرض میں کوئی ایسا مقام نہیں تھا جو کہ ملٹری کا انہوں نے چھوڑا ہو۔ ہمارے شہداء کی جو ہے وہ مونیمنٹس تھی ان کو جو ہے وہ توڑا۔ جی ایچ کیو پر حملہ کیا اے ایف آئی سی راولپنڈی پر حملہ کیوں کیا؟ کوسچن یہ ہے، اے ایف آئی سی راولپنڈی جو کہ آرم فورسز کا ایک سٹیٹ آف دی آرٹ ہارٹ کا ہاسپٹل ہے جہاں پر سیولینز کا علاج بھی ہوتا ہے، صرف ملٹری پرسنلز نہیں ہے، میں بھی جا کر وہاں پر علاج کروا چکا ہوں۔ تو جب ہمارے لیے بھی وہ فیسلٹی موجود ہے، اس پر حملہ کر کے کیا حاصل کرنا چاہتے تھے؟ یہ انتشار پھیلا رہے تھے، اچھا حملہ کر رہے تھے ریاست کے اوپر، فیصل صاحب اگر میں غلط کے اوپر۔ اب مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک تو ظاہر ہے کہ اگر ایویڈنس ہے، فیصل چودھری یا کوئی بھی شخص ایک جگہ کے اوپر موجود ہے، اگر وہ پتھر مار رہا ہے، آگ لگا رہا ہے، اس کا ایویڈنس، فزیکل ایویڈنس اس کا موجود پتہ چل جاتا ہے تھرو سی سی ٹی وی کوریج، یا وہاں پہ اس کے خلاف کوئی گواہی دے دیتا ہے، وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن آپ ان کو سزا ملنی چاہیے۔ قابل مذمت 9 مئی کے واقعات تھے، ہیں اور رہیں گے، ظاہر ہے وہ تو آن گراؤنڈ جو چیزیں نظر آئیں۔ آپ کیوں کہتے ہیں یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے آپ کی؟ دیکھیں جیسے دو ایسپیکٹ ہے نا اس چیز کے۔ ایک تو 9 مئی کا جو حملہ ہے یا جو واقعات ہیں ان کو جھٹلایا تو نہیں جا سکتا، اور وہ انتہائی قابل مذمت ایکشنز ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ جو جس طرح سے وہ جن لوگوں نے کیا وہ لوگوں کو قرار واقع سزا مل جانی چاہیے تھی ابھی تک۔ اور جو فوٹیج ہے وہ سب کی نظر آ رہی ہے، جو فوٹیج میں ان کو آپ سزا دیں۔ جو اعتراض یہ ہے کہ آپ نے اس کی بنیاد پہ پوری پارٹی کو ٹارگٹ کر کے ایک آپ نے کہا جی کہ پارٹی پالیسی ہے، تو تقریباً 35,000 بندہ جو سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع ہوئی، اتنی بڑی تعداد میں اگر آپ نے لوگوں کو ٹارگٹ کیا۔ میں اپنے حلقے کی مثال دیتا ہوں، ہمارے جیلم سے 150 لڑکا اٹھایا گیا تھا 9 مئی کے بعد، ایک بھی کسی جگہ انسٹالیشن میں حملے پہ نہیں تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ فواد چوہدری صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب یہ تو موجود ہی نہیں تھے 9 میں۔ شاہ صاحب کراچی میں تھے اور ملتان میں تھے، فواد صاحب اسلام آباد میں تھے۔ گزارش یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ جو آپ کسی کو ناجائز طور پہ شامل کر دیں، وہ بھی تو ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کام ہے نا جی۔ باقی جس نے جہاں پہ شامل ہوئے ہیں یا جن کے خلاف کوئی ایویڈنس ہے ان کو آپ سزا دیں، 100 دفعہ دیں۔ بالکل صحیح صاحب، جب انہی لوگوں کو آپ جماعت کے اندر آپ نے بٹھایا ہوا ہو 9 مئی کے بعد بھی، جنہوں نے وہ واقعات کیے ہوئے ہیں، ان کو آپ پارٹی کے ٹکٹ دے رہے ہوں، لیڈرشپ ان کو لیڈر قرار دے رہی ہو، تو پھر تو 9 مئی کا کانسیکوینس آپ کی جماعت کے اوپر بنتا ہے نا جی۔